آج 9 سفر دوسرے جمعہ کے دن کسی بھی وقت ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر اس طرح پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو۔ اگلا جمعہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اب جتنا بھی مانگیں اللہ اس سے بھی زیادہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، بس شرط صرف ایک ہے، یقین کامل۔ آج آزما کر دیکھ لیں، شاید آپ کی تقدیر کا دروازہ آج ہی کھل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 سفر دوسرا جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا، شاید یہی وہ دن ہو جو آپ کی تقدیر بدل دے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو دن رات محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، برکت جیسے کہیں کھو گئی ہو، پریشانی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی۔ اگر آپ بھی انہی معاملات سے گزر رہے ہیں تو آج کا دن عام نہیں، سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو محرم کے بعد آتا ہے، گویا رحمتوں کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ ان کے لیے سفر ہی نیا امیدوں اور آسانیوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ پھر آج جمعہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جمعہ کے دن درود پاک کثرت سے پڑھو کیونکہ یہ دن درود کے لیے بہترین دن ہے۔ سوچے جب سفر کا بابرکت مہینہ، جمعہ کا عظیم دن ایک ساتھ آ جائے، یہ لمحہ کتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں۔ اس لیے آج 9 سفر جمعہ کے دن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو بظاہر بہت چھوٹا ہے مگر اس کے اندر چھپی برکتیں بہت بڑی ہے۔ اگر دل میں یقین ہو، نیت میں سچائی ہو، آپ نے صرف ایک لونگ کا دانہ لینا ہے، جی ہاں، ایک چھوٹا سا دانہ، مگر جب اس پر اللہ کے کلام کی روشنی پڑتی ہے تو یہی چھوٹی سی چیز انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لونگ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیں، مگر توجہ اور یقین کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھیں، پھر اسے اپنے پرس پر بیٹوں میں سنبھال کر رکھیں، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں۔ آپ رزق مانگے تو راستے کھل سکتے ہیں، جب برکت مانگے تو گھروں میں سکون آتا ہے۔ یاد رکھیں اس عمل کی ایک اہم شرط ہے، اس لونگ کے دانے کو سنبھال کر رکھنا، اس کی قدر کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ اپنی بڑی رحمتیں چھوٹی چیزوں میں چھپا دیتا ہے اور وہی چھوٹا سا عمل انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ یاد رکھے گا آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن ویسے ہی قبولیت کی گھڑیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، جو بندہ اس گھڑی کو پالے اس کی جھولی خالی نہیں رہتی۔ اسی طرح سفر کا مہینہ بھی رحمتوں کا تسلسل، محرم الحرام کے بعد اللہ اپنے بندوں پر کرم کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ جو بندہ ان دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ سوچیں اگر آج بھی ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اس کے ذکر کو چھوڑ دیا، اس کی قیمتی موقع کو ضائع کر دیا، شاید بعد میں دل میں یہ خلش رہ جائے، لیکن اگر آج ہم نے سچے دل سے اللہ کو پکار لیا، اس کے کلام کے ساتھ دعا مانگ لی، تو ممکن ہے یہی دن ہماری زندگی میں برکتوں کے نئی شروعات بن جائے۔ یاد رکھیں اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ انسان کے نظر میں حالات مشکل ہوتے ہیں مگر اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ چاہے لمحوں میں حالات بدل دے، تنگی کو کشادگی میں بدل دے۔ اس لیے آج دل سے دعا کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں، کیا خبر یہی لمحہ، یہی دن، یہی دعا آپ کی زندگی میں رحمتوں، برکتوں، آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ آج کے دن اس خاص عمل کی یقین اخلاص کے ساتھ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکتیں پیدا فرماتا ہے جن کا وہ پہلے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک معمولی سی چیز بھی جب اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے جب اس عمل کو سچے یقین کے ساتھ کیا جائے، ایک چھوٹا سا لونگ کا دانہ بھی گویا ایک وسیلہ بن جاتا ہے۔ بندہ اس پر اللہ کا ذکر پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ اپنے قدرت سے اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ عمل جمعہ کی صبح کیا جائے
دن کے اختتام تک آسانیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اگر شام کے وقت کیا جائے تو راتوں رات حالات بدلنے کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آ کر تقاضا کرتے ہیں، دل میں بے بسی، شرمندگی، رشتہ دار، دوست بھی ساتھ چھوڑ چکے، تو آج اللہ کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ جب بندہ مخلوق سے مایوس ہو کر خالق کو پکارتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان میں نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرض داروں کو قرض سے نجات دینے پر قادر ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرنے پر قادر ہے۔ یہ بابرکت جمعہ، یہ قیمتی لمحے ان کی قدر کرے، کیونکہ جو بندہ آج مانگ لیتا ہے وہ کل محروم نہیں رہتا۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک ایسی روحانی اعمال وظائف باقاعدگی سے ساتھ پہنچتے رہیں انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر سکون کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ ایک لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے۔ اپنے دل کو فکر سے خالی کریں، پورے توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جو سیدھا عرش تک پہنچتی ہے، بندے کے عمل کو قبولیت کا راستہ دیتی ہے۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں، ہم وظائف پڑھتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے، وہ درود پاک کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی مختصر درود پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی برکت تاثیر کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے درود شریف دل کے بوجھ ہلکی کرتے ہیں، پریشانیوں کو کم کرتا ہے، روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ آئے ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اب آپ اپنے دل کی طرف نظر ڈالیں اور اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کریں، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی ضرورت، کسی نہ کسی تکلیف یا کسی نہ کسی خواہش کے ساتھ وظیفہ پڑھتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باقاعدہ وظیفے کا آغاز کرنا، کیونکہ جب بندہ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہے، شیاطین رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں، اس عمل میں برکت، حفاظت، خیر شامل ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نے نیت کر لی، تو تسمیہ بھی پڑھ لیا، اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت مبارک بابرکت نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہر نام اپنی جگہ بے شمار فضیلت، رحمت، برکت رکھتا ہے۔ ہر نام میں ایک خاص تاثیر چھپی ہوئی ہے، ایک خاص نور ہے جو بندے کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ لیکن کچھ نام ایسے بھی ہیں جنہیں اگر سچے دل، کامل یقین، اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ ناممکن بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ انہیں عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے یا فتاح۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے دروازے کھولنے والا، مشکلوں کو آسان کرنے والا، بند راستوں کو کشادہ کرنے والا۔ جب کوئی بندہ ایک چھوٹی سی لونگ کے دانے پر یا فتح پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے، اے اللہ، میرے لیے وہ دروازہ کھول دے جو بند ہو چکے ہیں، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے مشکلات کو آسان فرما، میرے زندگی میں کامیابی کے راستے پیدا فرما۔ یا فتحوں کے برکت سے بندے کے لیے آسانیوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اس کی محنت میں برکت آتی ہے، اس کی دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے، اس کے راستے خود بخود ہموار ہونے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے اتنے ناموں میں سے آج یہ فتح ہی کیوں پڑھا جائے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، یا فتح وہ نام ہے جو بند دروازوں کو کھولنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، راستے بند نظر آتے ہیں، کوئی حل سمجھ نہیں آتا، تو یہی نام امید کی روشنی بن جاتی ہے۔ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے دروازے کھولنے والے، میرے لیے بھی آسانیاں کے دروازے کھول دے۔ اس لیے آج آپ نے اس نام کو خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب پورے توجہ کے ساتھ سنیے، یا فتح کیسے، کتنے بار پڑھنا ہے۔ یا فتح ایک بار،
یا فتاح 2 بار، یا فتاح 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ یا فتح پڑھیں تو صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ اپنے دل کو بھی شامل کریں، اپنے رب کی عظمت کو محسوس کریں۔ یہ یقین رکھیں جس رب کو آپ پکار رہے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے مانگتے وقت اپنی کمزوری کو نہ دیکھیں، اپنی حیثیت کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے رب کی قدرت کو دیکھیں، کیونکہ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 11 بار یا فتح پڑھ لی، اس کے بعد اس لونگ کے دانے پر پھونک مار دیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے نام کے ساتھ اپنی امیدوں کو جوڑ دیتا ہے۔ جب امید یقین میں بدل جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور رزق برکت کے لیے ایک نہایت خاص بابرکت قرآنی صورت ہے۔ دوستوں، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سی صورت مگر اس کی برکتیں، اس کی تاثیر، اس کے کمالات بے شمار ہیں۔ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ صورت اپنے اندر اللہ کی بے پایہ رحمت سمایا ہوا ہے۔ یہ مبارک و صورت سورہ کوثر ہے۔ جب کوئی بندہ ایک چھوٹی سے لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کو اخلاص کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی جھولی کو بھرنے پر قادر ہے۔ بندہ جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جس یقین کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اسے عطا فرماتا ہے۔ آج رب سے مانگنے کا یہ قیمتی موقع ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان ساری زندگی در در جا کر مانگتا ہے، بڑی بڑی کوششیں کرتا ہے، مگر پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اللہ کی رحمت خود بندے کو پکار رہی ہوتی ہے، بندہ غفلت میں اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ آج کے بابرکت لمحات بھی ویسے ہی ہیں۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس دن اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور دل سے دعا مانگ لے۔ اگر آپ کو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق مل جائے، سمجھ لیں اللہ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ لمحے بہت قیمتی ہیں، اگر گزر گئے تو واپس نہیں آئیں گے، اس لیے دیری نہ کریں، اللہ سے مانگنے میں سستی نہ کریں۔ سورہ کوثر وہ عظیم صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل فرمائے جب آپ کو مشکلات کا سامنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دینے اور ایک عظیم نعمت کی خوشخبری سنانے کے لیے یہ صورت عطا فرمائی۔ جب یہ صورت اللہ کے محبوب کے لیے سکون رحمت کا سبب بن سکتی ہے تو کیا ہمارے مشکلات اس سے بڑی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اگر بندہ سچے دل سے اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ کہا جاتا جب لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتا، انسان خود حیران رہ جاتا ہے، حالات کیسے بدلنے لگے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سنیں سورہ کوثر کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو پڑھ رہے ہو تو اپنے دل میں اپنی حاجت کی نیت کریں اور ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے رب سے مانگتے جائیں، کیونکہ کلام بھی اسی کا ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے، عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے آج جب آپ سورہ کوثر کو پڑھیں تو کھل کر مانگے، دل کھول کر مانگے۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صرف دیتا ہی نہیں بلکہ بہترین عطا فرماتا ہے۔ جب آپ 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں اس لونگ کے دانے پر پھونک مار دیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا، یقین، اللہ کا کلام ایک ساتھ مل کر اثر دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ نہایت عظیم بابرکت، دل کو نور سے بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ اسی میں وہ مبارک تسبیحات شامل ہیں جنہیں تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس ذکر میں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اس کی حمد بھی کی جاتی ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار بھی کیا جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی تعریف، اس کے حمد کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے فیصلے فرماتے ہیں جو اس کی اپنی سوچ اندازے سے بھی کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔
کیونکہ جب اللہ عطا کرتا ہے وہ اپنے بندے کو اس کی امید سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی شان بے مثال ہے۔ اس لیے جب بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی دعا میں یہ خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسا اثر جو سیدھا دل سے نکل کر عرش تک پہنچتا ہے۔ یہ وظیفہ دراصل تیسرا کلمہ ہے۔ یہ مبارک کلمہ ہے جس میں اللہ کی پاکی، اس کی تعریف، اس کی بڑائی کا مکمل اظہار کیا جاتا ہے۔ جب بندہ اسے سچے دل اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا دل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے، اس کے دعا میں قبولیت کی یہ خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سنیے تیسرا کلمہ کیسا پڑھنا ہے اور کتنے مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو تو اپنے دل میں اپنی حاجت کی نیت کریں، ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرتے جائیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کی تعریف کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو آخر میں اس لونگ کے دانے پر پھونک مار دیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے حمد، اپنی دعا اور اپنی یقین کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی امید کو جوڑ دیتا ہے۔ جب امید یقین میں بدل جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد اس عمل کا چوتھا آخری وظیفہ باقی ہے۔ اس آخری وظیفے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی 2 نہایت مبارک بابرکت نام پڑھنے ہیں۔ یہ ایسے صفاتی نام ہیں، اگر اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھے جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے رزق، برکت، آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ دونوں مبارک نام ہیں، یا غنی جو یا مغنی۔ دوستوں، یا غنی کا مطلب ہے وہ رب جو خود ہر چیز سے بے نیاز ہے، اپنے بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ یا مغنی کا مطلب ہے وہ رب جو اپنے بندوں کو عطا کر کے مالا مال کر دیتا ہے، ان کی کمیوں کو پورا کر دیتا ہے، ان کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو یا غنی یا مغنی کہہ کر پکارتا ہے تو دراصل یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ مجھے اپنے رحمت سے بے نیاز کر دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دے۔ اس لیے اگر کوئی شخص غربت، پریشانی، تنگی سے نجات چاہتا ہے، اسے ان مبارک ناموں کو کامل یقین کے ساتھ پڑھنا چاہے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سنیے یا غنی جو یا مغنی کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنی جو یا مغنی ایک بار، یا غنی جو یا مغنی 2 بار، یا غنی جو یا مغنی 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ یا غنی جو یا مغنی پڑھ لیں تو اس کے بعد اس لونگ کے دانے پر پھونک مار دیں۔ اب پورے عمل کی ترتیب ایک بار ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا فتح ہو، دوسرے نمبر پر 70 بار سورہ کوثر، تیسرے نمبر پر 7 بار تیسرے کلمے، چوتھے نمبر پر 11 بار یا غنی یا مغنی، آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب سب سے اہم بات کہ اس عمل کے بعد اس لونگ کے دانے کو کیا کرنا ہے۔ مرد حضرات اسے اپنے پرس میں رکھ لیں، خواتین اپنے بٹوے میں سنبھال کر رکھیں۔ اگر کوئی دکاندار اسے اپنے دکان کے گلے میں بھی رکھ سکتا ہے۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس محفوظ رہے، آپ اللہ سے خیر و برکت کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ اصل برکت، مدد صرف اللہ ہی کے طرف آتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اسی سے مانگتے رہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ لونگ کا دانہ گم ہو جائے تو پریشان نہ ہو، کسی اور وقت دوبارہ اسی طریقے سے نیا عمل کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد یہی ہے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس سے خیر و برکت کی دعا مانگتا رہے۔ یقین رکھے جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو سکون نصیب فرماتا ہے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے،
ہمیں سفر کے ان بابرکت دنوں کے رحمتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنی رزق میں برکت آسانیوں کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ